امریکہ ایران کے درمیان دوسری بیٹھک کی تیاریاں۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران کے ساتھ جنگ اختتام کے قریب ہے، آئندہ 2 دن میں کچھ ہو سکتا ہے۔ فیلڈ مارشل کی وجہ سے مذاکرات کے لیے جھکاؤ پاکستان کی طرف ہے۔ اسلام آباد کا انتخاب زیادہ ممکن ہے کیونکہ فیلڈ مارشل بہترین کام کر رہے ہیں۔ ان کی کوششیں خطے میں کشیدگی کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ ایران کے ایٹمی طاقت بننے سے عالمی توازن متاثر ہوتا، صورتحال کو بدلنے کے لیے فوری اقدام کرنا پڑا۔ میں ایران کو کبھی بھی ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ دو بڑوں کی اہم بیٹھک، صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ صدر مملکت نے امریکہ ایران مذاکرات کی میزبانی پر پاکستان کی انتھک کوششوں کو سراہا۔ خطے کی موجودہ سلامتی سفارتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کو ایران اور امریکہ کے درمیان تمام پہلوؤں پر اعتماد میں لیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کو پاکستان کی ثالثی سے ہونے والی پیش رفت سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ سندھ حکومت کی موٹر سائیکل فیول سبسڈی کے لیے درخواست کا طریقہ مزید آسان کر دیا گیا۔ محکمہ ایکسائز نے موٹر ایپ لانچ کر دی۔ موٹر سائیکل اپنے نام ٹرانسفر کروانے کے لیے بائیو میٹرک کی جا سکتی ہے۔ بجلی آ گئی، بجلی چلی گئی، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ہماری بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے ہی جان نہیں چھوٹی۔ پورے ملک میں لوگوں کی زندگیوں سے سکون ختم، کاروبار بھی ختم۔ شہروں میں 8 گھنٹے اور دیہاتوں میں 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے لوگوں کو کوسنے پر مجبور کر دیا۔ رہتی کسر غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ پوری کر رہی ہے۔ امریکہ ایران کے درمیان دوسری بیٹھک کی تیاریاں۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران کے ساتھ جنگ اختتام کے قریب ہے، آئندہ 2 دن میں کچھ ہو سکتا ہے۔ فیلڈ مارشل کی وجہ سے مذاکرات کے لیے جھکاؤ پاکستان کی طرف ہے۔ اسلام آباد کا انتخاب زیادہ ممکن ہے کیونکہ فیلڈ مارشل بہترین کام کر رہے ہیں۔ ان کی کوششیں خطے میں کشیدگی کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ پاک بھارت جنگ کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر سے رابطہ ہوا، وہ لاجواب انسان ہیں۔ ایران کسی بھی طرح معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ ایران کی ایٹمی طاقت بننے سے عالمی توازن متاثر ہوتا، صورتحال کو بدلنے کے لیے فوری اقدام کرنا پڑا۔ میں ایران کو کبھی بھی ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ مذاکرات میں امریکہ کی پرانی ٹیم ہی ہوگی، جے ڈی وینس قیادت کریں گے، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ خصوصی مندوب اسٹیو وٹکوف اور داماد جیریڈ کشنر بھی شامل ہوں گے۔ امریکی نائب صدر نے انٹرویو میں کہا ٹرمپ ایران سے بڑی ڈیل کرنا چاہتا ہے، ایران کے ساتھ جنگ بندی برقرار ہے، ایران سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ پاکستان کی ثالثی میں مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی مگر جوہری ہتھیار پر ڈیڈ لاک ہے۔ ایران جوہری ہتھیار نہ رکھنے کا عہد کرے تو معاشی طور پر ترقی دیں گے۔ صدر ٹرمپ ایران سے جامع معاہدہ چاہتے ہیں۔ امریکہ اور ایران میں عدم اعتماد ایک رات میں ختم نہیں ہو سکتا۔ ایران سے جس مقام پر مذاکرات ہوں اس پر بہتر محسوس کرتا ہوں۔ امریکہ ایران مذاکرات کے اگلے دور پر مشاورت۔ وزیر اعظم آج سعودی عرب جائیں گے، ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم ترکی اور قطر کا بھی دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم دوست ممالک کے ساتھ سفارتی اور علاقائی امور پر مشاورت ہوگی۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال، امریکہ ایران مذاکرات کے اگلے مرحلے پر بھی تبادلہ خیال متوقع۔ دو بڑوں کی اہم بیٹھک، صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ صدر مملکت نے امریکہ ایران مذاکرات کی میزبانی پر پاکستان کی انتھک کوششوں کو سراہا۔ خطے کی موجودہ سلامتی اور سفارتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کو ایران اور امریکہ کے درمیان تمام پہلوؤں پر اعتماد میں لیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کو پاکستان کی ثالثی سے ہونے والی پیش رفت سے متعلق بریفنگ۔
امریکہ کا ایران کی سمندری تجارت مکمل طور پر روکنے کا دعویٰ، جبکہ ابتدائی 24 گھنٹوں میں کئی جہازوں کو واپس موڑ دیا اور کوئی بھی جہاز ناکہ بندی عبور نہ کر سکا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ یہ ناکہ بندی ایران کی بندرگاہوں تک محدود ہے اور اس کا مقصد ایران کی معیشت خصوصاً تیل کی برآمدات کو متاثر کرنا ہے۔ ادھر امریکی جریدے نے دعویٰ کیا ناکہ بندی کے باوجود 24 گھنٹوں میں 20 سے زائد تجارتی جہاز آبنائے ہرمز سے گزر چکے۔ بحری ناکہ بندی غیر قانونی، اشتعال انگیز اور خطرناک غلطی ہے۔ ایرانی سفیر رضا امیری نے امریکہ کو خبردار کر دیا، کہا اس کے سنگین نتائج پورے خطے اور اس سے باہر تک پہنچ سکتے ہیں۔ معاشی دہشت گردی، روزگار، عالمی امن، سلامتی اور استحکام کو خطرے میں ڈالتی ہے۔ یہ ممکنہ طور پر باعزت اخراج اور عزت بچانے کی کوشش کے طور پر کیا گیا۔ چین اور روس کے وزرائے خارجہ کی بیجنگ میں ملاقات، امریکہ ایران تنازعہ، ایشیا پیسیفک صورتحال اور یوکرین بحران پر تبادلہ خیال۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا کہ موجودہ صورتحال شدید اتار چڑھاؤ کا شکار ہے، یک طرفہ بالادستی کے منفی اثرات بڑھ رہے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ موجودہ بین الاقوامی صورتحال کو شدید چیلنجز کا سامنا ہے۔ ہے انہوں نے آج بڑا کلیئرلی کمیونیکیٹ کیا ہے کہ $3 بلین کی جو سپورٹ آ رہی ہے ان ٹرمز آف ایڈیشنل ڈپازٹس۔ ہم نے پچھلے ہفتے $1.4 بلین کی ریپیمنٹ کی آف یورو بانڈ، جہاں بھی ہمیں ریپیمنٹ کی ضرورت ہے اور ہم انشاءاللہ وی ویری کمیٹڈ کہ جہاں بھی میچورٹیز ہیں ہم ان کو ٹائملی پے کریں۔ سعودی عرب کا پاکستان کے لیے $3 ارب اضافی معاونت کا اعلان، $5 ارب ڈپازٹ میں توسیع۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا $3 ارب کے ڈپازٹ کی فراہمی کا وعدہ آئندہ ہفتے متوقع ہے۔ پاکستان نے گزشتہ ہفتے کامیابی سے $1.4 ارب کا یورو بانڈ واپس کر دیا۔ حکومت آئندہ تمام بیرونی ادائیگیوں اور واجبات کو بر وقت پورا کرے گی۔ عالمی برادری پاکستان کے حالیہ سفارتی کردار کو بھی سراہ رہی ہے، جس نے کئی دہائیوں بعد مختلف فریقین کے درمیان مذاکرات ممکن بنانے میں مدد دی۔ مشرق وسطی کشیدگی، وفاقی حکومت کا مالیاتی استحکام کے لیے اہم فیصلہ۔ حکومت نے وفاقی ترقیاتی بجٹ PSDP میں مزید $73 ارب کی کٹوتی کر دی۔ پہلے مرحلے میں $100 ارب کی کٹوتی کی، مجموعی طور پر $173 ارب کی بڑی کٹوتی کر دی۔ ترقیاتی بجٹ $1000 ارب سے کم کر کے $837.16 ارب کر دیا۔ وزارت خزانہ اور پلاننگ کمیشن نے بجٹ میں مزید کٹوتی کا فیصلہ مشاورت سے کیا۔ ارکان پارلیمنٹ کے لیے مختص ترقیاتی بجٹ کو $75 ارب سے کم کر دیا۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے نظر ثانی شدہ ترقیاتی بجٹ $34.9 ارب مختص۔ وزارت صحت امن مذاکرات سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے بعد پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز کاروبار کے آغاز پر سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی ریکارڈ۔ ٹریڈنگ کے دوران پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 5000 سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 100 انڈیکس 1,70,640 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ سندھ حکومت کی فیول سبسڈی اسکیم جاری، 3 لاکھ سے زائد کسانوں کو بینک اکاؤنٹس کے ذریعے رقم ٹرانسفر کر دی گئی، جبکہ موٹر سائیکل مالکان کو بھی $2000 فی قسط جاری کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے کے بعد سندھ حکومت نے فیول سبسڈی شروع کی تھی۔